بسم اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہمارے ایک ساتھی نے سوال بھیجا ہے گروپ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائل کا سوال ہے کہ شادی کے بعد لڑکی گھر چلی گئی ہے، خلا طلب کر لی۔ لڑکے نے صرف وہ زیورات واپس مانگے ہیں جو شادی پر اس کی فیملی نے دیے تھے، اس کا شرعی حکم یا حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلی تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی ازواجی زندگی کے ساتھ ہیں، اللہ رب العزت ان میاں اور بیویوں کے درمیان اللہ رب العزت محبت ڈالے اور ان کے درمیان اتفاق پیدا کرے۔ اور ایک دعا بطور ہدیہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا۔ یہ قرآنی دعا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ فرقان آیت نمبر 74 میں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ دعا جن ساتھیوں کو بھی بتائی ہم نے اور جن ساتھیوں نے بھی اسے اپنی دعاؤں میں شامل کیا، اس دعا کو پڑھا ہے، اور الحمدللہ اتنی بابرکت دعا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی ازواجی زندگی بہتر ہوئی، تمام قسم کے لڑائی جھگڑے اور نا اتفاقیاں ختم ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے درمیان محبت اور اتفاق کو پیدا کیا۔ تو گزارش یہی ہے کہ تمام ساتھی جو ازواجی زندگی میں ہیں اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے، اور پھر انشاءاللہ اس دل کے اندر اور گھر کے اندر اللہ رب العزت سکون کو پیدا کر دے گا۔ اب جواب کی طرف آتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ خلا کیا ہے۔ خلا بیوی معاوضہ دے کر علیحدہ ہو تو اسے خلا کہتے ہیں، یا شوہر معاوضہ لے کر بیوی کو آزاد کر دے، چھوڑ دے، اسے خلا کہا جا سکتا ہے۔ اب خلا میں معاوضہ حق مہر ہوگا یا حق مہر سے کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی دلیل اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان سورہ بقرہ آیت نمبر 229 ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہے حق مہر کی صورت میں، ان میں سے کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ وہ دونوں میاں اور بیوی اس سے خوف زدہ ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں کہ وہ اس کا فدیہ دے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے خلا کی صورت یا خلا کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو خلا کی تعریف یہ ہوئی کہ بیوی کچھ معاوضہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کرا لے، اسے خلا کہتے ہیں۔ معاوضہ حق مہر یا اس سے کچھ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ پہلی بات جو میں انتہائی قیمتی بات ہے وہ آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خلا طلب کرنے کے لیے معقول عذر ہونا ضروری ہے۔ معقول عذر ہونا ضروری ہے۔ معقول عذر کی صورت میں ہی خلا مانگنا یا طلب کرنا درست ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد اس بارے میں موجود ہے کہ جو عورت کسی معقول وجہ کے بغیر اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہوگی، بلکہ الفاظ اس طرح ہیں کہ جنت کی خوشبو حرام ہے اس پر۔
تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، معقول اجر ہونا ضروری ہے۔ اس لیے امام نے صحیح بخاری میں باقاعدہ وضاحت فرمائی اس لفظ کے اوپر، الا ان یخاف الا یقیم حدود اللہ میں جو تفسیر فرمائی وہ یہ ہے، خلا اس وقت ہونا چاہیے جب میاں بیوی اپنے فرائض ادا کرنے سے قاصر۔ فرائض جو اللہ رب العزت نے رکھے تھے، شوہر کے وہ تمام فرائض جو بیوی کے لیے رکھے تھے، اور بیوی کے وہ تمام فرائض جو شوہر کے لیے رکھے تھے، جب یہ فرائض ادا کرنے سے قاصر ہوں اور انہیں ڈر ہو کہ یہ فرائض اللہ نے قائم کیے تھے، اسے ادا نہ کر پائیں، تو پھر اس وقت خلا کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے کہ بات معقول ہونی ضروری ہے۔ اور اس کے متعلق سنت نبوی کے اندر اس کی دلیلیں بھی بہت ساری ملتی ہیں، جیسے صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ثابت بن قیس کے اخلاق اور دین کی وجہ سے ان سے کوئی شکایت نہیں، البتہ میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان کا دیا ہوا باغ واپس کر سکتی ہو؟ ثابت بن قیس نے حق مہر میں اپنی بیوی کو باغ دیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اتردین علیہ حدیقتہ؟ قالت نعم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الحدیقۃ وطلقها۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت سے فرمایا کہ تم اپنا باغ واپس لے لو اور طلقها، اسے طلاق دے دو یا اسے آزاد کر دو۔ تو اس بات سے علماء نے اس قصے سے یہ استنباط کیا ہے، جب عورت اپنے خاوند کے ساتھ رہنے کی طاقت نہ رکھے تو وہ اس سے خلا طلب کر سکتی ہے، اور خلا وہ ولی امر کے ذریعے یعنی اپنے ماں باپ کے ذریعے بھی خلا لے سکتی ہے، اور حکمران یعنی عدالت کے ذریعے بھی اپنے خاوند سے خلا طلب کر سکتی ہے۔ اب خلا دینے کی صورت کیا ہے؟ خاوند کچھ معاوضہ لینے پہ اتفاق کر لے، اپنا حق مہر لینے پہ متفق ہو جائے، یا اس سے کچھ یا کم یا زیادہ لینے پہ متفق ہو جائے، اور پھر خاوند اپنی بیوی کو کہے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا یا خلا لے لیا، یا اس طریقے کے دوسرے الفاظ کہے، تو خلا واقع ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا لب لباب یا خلاصہ یہ ہے کہ آپ خلا کی صورت میں اپنا دیا ہوا حق مہر واپس لینے کے حقدار ہیں، اور جتنا مال بھی آپ نے انہیں دیا ہے حق مہر کی صورت میں، یا اس سے کم دیا ہے یا اس سے زیادہ دیا ہے، تو آپ اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں آپ کے درمیان خلا طے پائے گا اور خلا طے ہوگا۔ جب آپ کو آپ کا مال جو آپ نے حق مہر کی صورت میں دیا یا حق مہر کے علاوہ دیا ہے وہ دینے کے اوپر راضی ہو جائیں، تو پھر ان الفاظ کے ساتھ آپ انہیں خلا دے سکتے ہیں، یا وہ جو ڈاکومنٹس وغیرہ آپ کے پاس آئے ہیں یا بنے ہیں اس وقت اس پر سائن کر کے دے سکتے ہیں۔ جب آپ کا جو مال آپ نے خرچ کیا، جیسا کہ آپ کے سوال کے اندر تھا کہ آپ نے زیورات چڑھائے ہیں، تو وہ زیورات یا اس سے کم یا زیادہ جو بیوی کے اوپر آپ نے مال خرچ کیا ہے بطور حق مہر، یا اس کے علاوہ یا اس سے کم، تو وہ آپ طلب کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم، اصل علم اللہ ہی کے پاس ہے۔